السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو آپ کمنٹ کریں، کیونکہ آپ کا کمنٹ مجھے دکھ نہیں رہا ہے، یا آپ کمنٹ کر رہے ہیں شو نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس کو پہلے دیکھوں گا اور پھر آپ کمنٹ کر کے بتائیں۔ پھر کچھ ضروری باتیں آپ سے ہمیں کرنی ہے، اور آپ کچھ بھی لکھیں، کمنٹ کریں، تاکہ مجھے میری اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا غلام جیلانی شہبازی، وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ اور بھی جو افراد جڑ رہے ہیں، میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے آج حاضر آیا ہوں، اور آپ اگر بنے رہیں گے تو اچھی بات ہے، اور میری بات آج سننے کی کوشش کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ اور لوگ بھی جڑ جائیں، اور لوگ بھی۔ شانو قیوم، وعلیکم السلام۔ اور مولانا غلام جیلانی صاحب شہبازی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہ بخیر ہیں۔ محمد اشرف شیخ، وعلیکم السلام۔ بہرحال آپ اسے شیئر بھی کریں اور دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور بہت زیادہ وقت کے لیے نہیں آیا ہوں، اور مگر یہ ہے کہ کچھ ضروری باتیں آپ سے ضرور کرنے آیا ہوں۔ ضروری بات کیا ہے؟ میں پچھلے کچھ مہینوں سے سوشل میڈیا پر جو ایک خاص چیز محسوس کر رہا ہوں، جو چیز بہت زیادہ چل رہی ہے، اور ہمارے علماء بھی، ہمارے مشائخ بھی، اور جو باصلاحیت ذمہ دار قوم کا درد رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بہت سے آرٹیکلز اور بہت سے مشورجات اس تعلق سے آئے۔ وہ معاملہ یہ ہے ارتداد کا۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، چاہے آپ نیوز چینل دیکھیں، چاہے آپ خبریں دیکھیں، چاہے آپ اردو اخبار اٹھائیں یا انگریزی اخبار اٹھائیں یا ہندی اخبار اٹھائیں، تو پچھلے کچھ مہینوں سے بہت ہی زیادہ خبریں اس بات کی چل رہی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، یا اس مہینے میں تقریباً اتنے ہزار مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کی۔ یہ وبا، یہ بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں اس خطرناک بیماری کی طرف جس طرح سے توجہ کرنی چاہیے، ہم توجہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یقیناً جب ہم وہ خبر سنتے ہیں، جب خبر دیکھتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون، اس کی ترکیب کیا ہے، اس کی روک تھام کا طریقہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی طرف بھی ہمارے خیالات جاتے ہیں، ہمارا ذہن جاتا ہے، اور ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ آخرکار اس کا علاج کیا ہے، سدباب کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے روکیں۔ جو باتیں ہم کئی سالوں پہلے یہ سنتے تھے کہ غیر مسلم لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے، وہ ہمارے مذہب میں آنا چاہتی ہے، شوق سے آنا چاہتی ہے، بغیر کسی لالچ کے آنا چاہتی ہے، آج ہم جب یہ سنتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی بہنیں دوسرے مذہب میں پیار کے لالچ میں، عشق کے جھانسے میں پھنس کر کے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتی ہیں، یہ بات اور ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ اور ہے کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے، وہ لڑکے ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ پھر جب وہ روتے ہوئے اس لڑکے کو چھوڑتی ہے، تو نہ اسے اپنی سسرال ملتی ہے، نہ اسے اپنا مذہب ملتا ہے، نہ اسے اپنا گھر ملتا ہے۔ ان تمام دشواریوں کے ساتھ
یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کا آخرکار علاج کیا ہے، اس کی تدبیر کیا ہے، اس پر اگر ہم نے غور و فکر نہیں کیا تو آپ یقین مانیے کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپے جو خرچ کیے جا رہے ہیں اور خطیب چلا چلا کر کے اصلاح معاشرہ کے نام پر جو لوگوں کو دین کی تبلیغ اور دین کے حوالے سے خطاب کر رہا ہے، ان سب چیزوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عثمان ڈوگر بھی ہیں، فیضان خان نیازی، وعلیکم السلام۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اسے آپ آگے بڑھائیں اور آگے شیئر کریں تاکہ ہم سے، کیونکہ میں بغیر کہے ہوئے آن لائن آیا اور میں نے بتایا نہیں تھا کہ میں آن لائن آنے والا ہوں، اور میں بیچ میں گفتگو اس لیے نہیں کرنا چاہتا آپ سے تاکہ میرا جو موضوع ہے وہ ختم نہ ہو پائے۔ وہاں غلام جیلانی شہبازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور بھائیوں کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں، انہوں نے کالج، اسکول یا جہاں جانا ہو۔ دیکھیے معاذ غلام جیلانی صاحب، یہاں پہ اگر ایک دو کمی ہوتی تو ہم اسے روک بھی سکتے تھے اور روکا بھی جا سکتا تھا۔ یہاں اس قدر کمیاں ہیں کہ آپ کس کس کمیوں پر روک لگائیں گے اور کس کس کمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پانی سر کے اوپر جا چکا ہے، ٹائر میں اتنے چھید ہو گئے ہیں، ٹیوب میں اتنے چھید ہو گئے ہیں، اب تو عالم یہ ہے کہ اس ٹیوب کو بدلنے کی ضرورت آ گئی ہے۔ جب ایسی پوزیشن ہو، ایک چیز جو سر دست ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ایسے موقع پر اللہ کا خوف، ایسے موقع پر دین کی باتیں، ایسے موقع پر آخرت کا، قبر کا خوف، یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہوتا تو پہلے وہ دوستی کیوں کرتی؟ اگر یہ ہوتا تو پھر شادی کا وعدہ کیوں کرتی؟ اگر یہ ہوتا تو گھر سے بھاگنے کے لیے وہ سارا پلان کیوں بناتی؟ اگر یہ ہوتا تو کورٹ میرج میں عرضی کیوں داخل کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف تو اس کے دل سے نکل چکا ہے، تبھی تو اس نے یہ سارے قدم اٹھائے۔ اب یہاں پر ایک جو ضروری قدم سر دست ہم اٹھا سکتے ہیں، سر دست اٹھا سکتے ہیں۔ میں اگر کہوں کہ ان کے موبائل کو چیک کیجئے، میں اگر کہوں کہ جہاں ٹیوشن جاتی ہیں وہاں پتہ لگائیے، میں اگر کہوں اسکول میں ان کی دوستیوں کا خیال رکھیے، میں کہوں کہ ان کے اٹھنے بیٹھنے اور ان کے گھومنے پھرنے، ان کی تمام نقل و حرکت پہ خبر رکھیے، تو یقیناً رکھنا چاہیے، مگر اس سے پکڑنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ کو میسج نہیں ملے گا، سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، سہیلی کے نام پہ ایڈ ہوگا، میل سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو روک پانا بہت مشکل ہے۔ ہاں، جو جتنی کمیٹیاں اس وقت ہیں، جلسہ کر رہی ہیں، جلوس نکال رہی ہیں، نیاز پکانے میں سب سے آگے ہیں، اپنے محلوں کو سجانے میں سب سے آگے ہیں، ان کمیٹیوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جن جن علاقوں میں رہ رہے ہیں، یعنی مثلا اگر آپ یو پی میں ہیں، بہار میں ہیں، بنگال میں ہیں، کرناٹکا میں ہیں، گجرات میں ہیں، مہاراشٹر میں ہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں ہیں اور کسی اسٹیٹ کے کسی شہر میں ہیں یا کسی شہر کے کسی تحصیل میں ہیں، تو آپ کے 2-3 لوگ پہلے ہی سے جو وہاں پہ کورٹ میرج جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ لسٹ لگتی ہے، وہاں سے اناؤنس ہوتا ہے، میں فیضان خان نیازی آپ کی طرف آؤں گا، اس وقت کا جواب دوں گا، پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں۔ تو جو تنظیمیں ہیں اور دین کا کام کرتی ہیں، سنیت کا کام کرتی ہیں، اسلام کا کام کرتی ہیں، یقیناً بہت اچھا کام ہے،
بس ایک ذمہ داری وہ اور قبول کر لیں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے علاقے کے جو کورٹ میرج ہیں وہاں پہ جا کر کے لسٹ دیکھیں، یا جن اخباروں میں وہ لسٹ شائع کرتے ہیں وہ دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے بعد کیونکہ 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، ان کے ماں باپ کو، ان کے گھر والوں کو اطلاع کریں، اور پھر اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کریں، یا کسی بھی طریقے سے اس کو اس کے جال سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ابھی تو سر دست جو پہلی ترکیب ہے وہ آپ کے سامنے یہی ہے۔ آج کی تاریخ میں بے حیائی بڑھ گئی ہے، ایک وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمان ڈرا ہوا دکھائی دے رہا، انہیں گھر والے اندر حفاظت کے گھرانے۔ بالکل صحیح ہے کہ حکومت سے جو ہمیں انصاف ملنا چاہیے تھا پورے طور پر انصاف نہیں مل رہا، یہ بات صحیح ہے، لیکن اب آپ کو اپنے طور پہ کچھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنی ذمہ داریوں، اپنے فرائض کو انجام دیں۔ آپ ہر چیز کو حکومت پر، کورٹ پر یا کسی اور پر اس وقت ان کو ذمہ دار بنا کر کے یا ان کو ان کی ذمہ داری بتانے سے جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ابھی اس وقت جو سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلا جو کام ہے، ہر کمیٹی ایکٹیو ہو جائے، ہر کمیٹی کے 1-2 فرد جا کر کے، یا کم سے کم کوئی ایڈوکیٹ ہو ان سے وہ تعلق رکھ لے، کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو نان مسلم لڑکیاں شادی کے لالچ میں یا خود مسلمان ہونا چاہتی ہیں، اور وہ جب کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرتی ہیں تو باقاعدہ کچھ ہندو تنظیم کے لڑکے یہ جو کورٹ میرج جہاں ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، لسٹ نکالتے ہیں، پھر اسی مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور آپ اس آواز کو دوسری جہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ میں اس لیے نہیں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ میری انٹرنیشنل سنی چینل کی اپیل، میری اپنی اپیل، بلکہ بہت دنوں سے اس درد کو میں محسوس کر رہا تھا، جس درد کو میں نے آپ کے درمیان بانٹا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں جی، میں تفضل معید صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ تو اس وقت جو سر دست کام ہے وہ کام یہ ہے، اور دین کی جو سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر آ پڑی ہے وہ اس وقت یہی ہے کہ اس ارتداد کے فتنے کو روکیں۔ دوسروں پر الزام یا دوسروں کی ذمہ داریوں کے احساس سے زیادہ اس وقت ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے۔ اگر آپ ایک دوسرے پر ان ذمہ داریوں کو ڈھکیلنے کی کوشش کرو گے کہ بھائی سید صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، پیر صاحب کیا کر رہے ہیں، علامہ صاحب کیا کر رہے ہیں، خطیب صاحب کیا کر رہے ہیں، ابھی یہ وقت نہیں ہے۔ ان سے بھی حساب لیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، لیکن ابھی جو سب سے پہلے کام ہے، جب گھر میں بارش ہوتی ہے اور چھت کمزور ہوتی ہے، چھپر کی ہوتی ہے، تو نیا چھپر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، ریپیئرنگ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے بارش کا پانی کس طریقے سے گھر میں آنے سے رکے وہ کوشش کرتے ہیں۔ جب بارش رکتی ہے تو اس کے بعد پھر یہ سوچتے ہیں کہ پانی کس راستے سے آیا، پانی نے کیا کیا نقصان پہنچایا، اور اس بارش کے نقصان سے اپنے آپ کو کیسے روکیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے، آپ سے میں اپیل یہ کر رہا ہوں، اور میں نے ابھی آپ اس پر ڈیبیٹ کریں تو بہت لمبا لیکچر ہمارا آ جائے گا۔ اگر اس پر آپ ڈیبیٹ کریں
تو ماں باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیٹیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، پیر کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عالم دین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اب آپ دیکھیے ہمارے حسنین خان وارثی صاحب کیا کریں، کیونکہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے اور انہیں ہمیں نصیحت کیا دے رہے ہیں اور ہمیں مشورہ کیا دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہی اگر غیر سنجیدہ ہونے لگے تو اس سے ہماری قوم کا عالم اور قوم کی حالت کیا ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آپ مجھے پرسنل میں یہ مشورہ دے سکتے تھے، میں آپ کے مشورے کا انکار نہیں کرتا، مگر کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قوم میں جو سنجیدہ مسائل کو سننا نہیں چاہتے، وہ ہمیں آپس میں کسی نہ کسی بات پر الجھائے رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے جو اپیل کر رہا تھا، اور اپیل یہی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں، جو کمیٹیاں ہیں وہ کمیٹی ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دے، کیونکہ بہت سی جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قدر معاملہ ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی سوچ کر آنسو آتے ہیں۔ آپ اس کی گمبھیرتا کو، اس کی سنجیدگی کو آپ سمجھ نہیں رہے، کیونکہ ایک مرد گھر چلاتا ہے اور ایک عورت جو ہے پورے کنبے کو چلاتی ہے، یعنی کنبے کا تعلق عورت سے ہوتا ہے، کنبے کا، خاندان کا تعلق عورت سے ہوتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہماری اور آپ کی جنریشن کو چینج کرنے کے لیے ایک نئی پلاننگ تیار کی گئی ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس نئی پلاننگ کو، جو غیر مسلم یا جو بھی عبدالحنان صاحب، اگر آپ ٹاپک سے ہٹ کر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایسی کون سی ضرورت پیش آ گئی ہے جو ٹاپک سے ہٹ کر آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اگر وہ آپ کی بات اس ٹاپک سے اہم ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ٹاپک کے علاوہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو جس طریقے سے جس ٹاپک پہ ہو رہی ہے میں کہیں اور نکل جاؤں۔ تو اس لیے آپ تھوڑا سنجیدہ ہوں اور ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں، اور خاص طور سے میں اپنی ماؤں سے یہ گزارش کروں گا، یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھیں۔ بہت خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کالج جا رہی ہیں، ٹیوشن جا رہی ہیں، اور پھر آج کے دور میں ہر ایک موبائل یوز کر رہا ہے، پھر اس کے تعلقات حضرت امیر حمزہ پر ہر سال پروگرام ہوتا ہے، پچھلے سال بھی ہوا، اس سے پہلے سال بھی ہوا، ہم 2-3 سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں۔ اب اتفاق سے آپ نہیں رہتے تو اس میں میں آپ سے معذرت مانگتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں رہ پائے۔ اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ جس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں، آپ اگر لسٹ دیکھیں گے، ہم لوگ کے گروپ میں لسٹ آتی ہے کہ مہاراشٹر میں کتنی لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں، آندھرا میں کتنی لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں، یو پی میں کتنی لڑکیاں غیر مسلم ہو رہی ہیں، تو لسٹ دیکھ کر کے دماغ خراب ہو جا رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کن کے گھروں کی لڑکیاں جا رہی ہیں، کیا وہاں دین نہیں ہے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کے گھر کی لڑکیاں نہیں جا رہی ہیں، جناب ہم نے تو کچھ خبریں تو ایسی بھی سنی کہ امام کی بیوی ہوتے ہوئے وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی اور اس نے شادی کر لیا۔ تو یہاں پر اب زیادہ گفتگو اس بات پر نہیں ہے کہ اس کا گھر اسلامک ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پر جو بنیادی ضرورت ہے، جو ہمارے شروع میں ایک صاحب نے ایک بات کہی انٹر کاسٹ کی، تفضل مویز صاحب نے،
یہ بہت اچھی بات کہی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی بچیوں کی جو شادی نہیں کرتے، شادی اس لیے نہیں کرتے وہ خان ہے ہم تو صدیقی ہیں، ہم خان ہیں وہ صدیقی ہے، ہم انصاری ہیں وہ پٹھان ہیں، ہم منصوری ہیں نہیں ہماری کاس ان سے نہیں ملتی، یا ہم غریب ہیں وہ امیر ہے، وہ امیر ہے ہم غریب ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان بچیاں اپنی عمر کو پہنچ جائیں، تعلیم اپنے سسرال سے حاصل کریں، کوشش یہ کریں جتنی جلدی ہو اس کا رشتہ لگائیں، اور رشتہ اگر اپنے رشتہ دار میں آ رہا ہے تو بہتر ہے، اور اگر اپنے رشتہ دار سے نہیں آ رہا ہے، اگر آپ کی بچی کسی مسلمان بچی سے کسی بھی کاسٹ کا ہو، اپنے مسلمان اگر پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرا زندگی اس کے ساتھ، میری زندگی اس کے ساتھ گزر جائے گی، تو اس وقت آپ شیخ مت دیکھیے، صدیقی مت دیکھیے، پٹھان مت دیکھیے، انصاری مت دیکھیے، کاسٹ مت دیکھیے، بلکہ فوراً جو ہے اس کو اس سے نکاح کر دیجئے، شادی کر دیجئے۔ یہ جو ہمارے وہاں بالکل وہ باتیں ہیں، ہمارے وہاں خرابی ہیں، میں اس طرف بھی آؤں گا، لیکن ابھی ہم اپنی جو خرابی، اپنی جو خامیاں ہیں، اس کی میں نے شروع میں کہا کہ اس کی لسٹ نکالیں گے تو بہت بڑی ہے۔ ابھی ہم ان راستوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جن راستوں سے یہ ساری چیزیں بند ہو سکتی ہیں، رک سکتی ہیں، ہم ان چیزوں کی طرف جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کاسٹ میں اگر شادی ہی دیکھیں گے کہ ہم صدیقی صدیقی سے کرے، فاروقی فاروقی سے کرے، خان خان سے کرے، اور اسی میں ہم نے 2-3 سال گزار دیے، تو ممکن ہے کہ اس کا کسی غیر مسلم سے تعلق ہو اور وہ اس سے شادی کر لے، کیونکہ بچیاں اپنے ماں باپ سے نہیں کہتی کہ میں شادی کے لائق ہو گئی ہوں، میرے لیے لڑکا ڈھونڈو۔ کچھ ہو سکتا ہے کہتی ہوں، مگر عام طور سے بچیوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، ندامت محسوس ہوتی ہے، لجہ محسوس ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتی کہ میں بڑی ہو گئی ہوں اور میرا رشتہ ڈھونڈو۔ تو اس لیے ماں باپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری، اپنے فرائض کو انجام دیں۔ اگر اسے کہیں پسند ہے اور ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، کوئی بیماری، کوئی برائی نہیں ہے، تو صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ آپ کی لڑکی نے اس لڑکے کو چاہا ہے اور آپ کے پسند کے خلاف کیا ہے تو آپ اس کا رشتہ نہ کریں، یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم رشتوں میں، ہاں آصف شیخ شفیع کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہاں عورتوں میں یہ باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جو بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہر مرد، لڑکا کہہ لیجیے، وہ گوری لڑکیوں کا دیوانہ ہے، اگرچہ وہ کالا ہے، اگرچہ وہ سانولا ہے، اگرچہ وہ خود اتنا خوبصورت نہیں، اتنا اچھا نہیں، مگر اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کسی ہیروئن جیسی ہی میری بیوی ہو۔ اب اسی ہیروئن کے چکر میں یا اسی ہیرو کے چکر میں نہ لڑکی کو لڑکا مل پاتا ہے اور نہ لڑکے کو لڑکی مل پاتی ہے۔ یہ زیادہ موٹی ہو گئی، نہیں بہت زیادہ گوری نہیں ہے، یا لڑکا بہت زیادہ موٹا ہو گیا، یا اس کے سر پہ بال کم ہیں۔ ہمارے وہاں کما کیا رہا ہے، کھلائے گا کیا، کیسے رکھے گا کیا، یہ تو دیکھتے ہیں، مگر اس سے زیادہ جو چیز دیکھتے ہیں کہ گورا کتنا ہے، موٹا کتنا ہے، اسمارٹ کتنا ہے، ایز اے لک کیسا ہے۔ ہاں سرگن، ہم سیرت کے اعتبار سے لڑکی اچھی ہونی چاہیے، لڑکا اچھا ہونا چاہیے، صورت بھی
ٹھیک ہے، اسی حساب سے میں نہیں کہتا کہ بصورت سے کیجئے، کچھ نہ کچھ تو انسان کی دل کی خواہش ہوتی ہے جو پسند آنا چاہیے، لیکن اگر ان تمام چیزوں کو آپ نکالیں گے تو ہمارے گھر کی بچیوں کی، ہمارے گھر کے بچوں کی شادیاں جلدی ہوں گی۔ آڑے کیا آتا ہے؟ آڑے یہی ساری چیزیں آتی ہیں، کاسٹ نہیں ہے، بہت خوبصورت نہیں ہے، بہت اسمارٹ نہیں ہے، بہت موٹا ہے، بہت پتلا ہے، بہت کالا ہے، بہت کالی ہے۔ انہی تمام چیزوں سے شاید کہیں نہ کہیں رشتوں میں بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ بہرحال اس کے لیے یہ ٹاپک تو اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا ہے کہ میں آپ سے گھنٹے 2 گھنٹے گفتگو کروں تو یہ گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن آپ سے اپیل یہی کروں گا، میری آپ سے جو اپیل ہے ایسے موقع پر، اپیل یہ ہے کہ آپ یقیناً ذمہ دار ہیں، یقیناً یہ خبر سن کر کے، اور یہ خبر جب سنتے ہوں گے تو آپ کے دلوں میں درد ہوتا ہوگا، تو اس درد کے لیے آپ ایک کام بس اتنا کیجئے کہ جو آپ کے علاقے میں جو کمیٹیاں ہیں، آپ کے علاقے میں جو دین و سنت کے نام پہ کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان سے گزارش کیجئے کہ ایسی کمیٹیاں آگے آئیں، اور جو جہاں پہ میرج ہوتا ہے، جہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں، جو کورٹ ہوتا ہے، وہاں سے لسٹ نکالنے کی کوشش کریں، اور لسٹ نکال کر کے پھر ان لڑکوں ان لڑکیوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کے پاس جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو قانونی کوئی راستہ نہیں بنتا، اس لیے آپ کے پاس یہی راستہ ہے کہ آپ ایسی لڑکیوں کو وقت سے پہلے بچائیے، اور وقت سے پہلے بچانے کی صورت یہ ہے کہ وہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے، میرج سے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ عبد الجبار حسینی کہہ رہے مسلم سماج میں سب سے زیادہ کالے، گورے اور امیر غریب کا بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، جسے بہت سے لڑکے لڑکیاں ایسے ہی بیٹھے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ بے شک شانو قیوم آپ کہاں سے ہو؟ بھئی میرا گھر کچہرہ شریف، اگر آپ میرے تعلق سے پوچھنا چاہ رہے ہوں، میں فی الحال ناگپور رہتا ہوں، تو اس لیے یہ میری گزارش سمجھیں، یہ میری اپیل سمجھیں، یہ میرے دل کا درد سمجھیں، اور یہ آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کو لوگوں تک اپنے اپنے گروپ میں بھیجنے کی کوشش کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی بہن کے کام آ جائے، کسی فیملی کے کام آ جائے، آپ کے کسی رشتہ دار کے کام آ جائے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو کاپی کر کے اپنے اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھیجیں، تاکہ آج سے ہی لوگ اس کام میں لگ جائیں۔ جبکہ ہماری جو اہل سنت کے علاوہ دیگر جو تنظیمیں ہیں، وہابیوں کی ہے، دیوبندیوں کی ہے، اہل حدیث کی ہے، وہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ ہم بھی اس معاملے میں آگے آئیں، ایکٹیو ہوں، اور یہ جو ایک منظم سازش چل رہی ہے، اس سازش کو ختم کرنے میں ایک اہم رول ادا کریں۔ بہرحال آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ اگر میری اپیل کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور سنجیدہ ہو رہے ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ آپ اسے خوب وائرل کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، اور اسے کہیں نہ کہیں اگر کوئی ایک لڑکی رک گئی اور کسی ایک لڑکی کو آپ نے مرتد ہونے سے بچا لیا، تو سمجھیے کہ آپ نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے۔ شانو قیوم کریں کہ آپ نے کوئی پرچہ نکالا ہو تو دیکھو۔ حضور جیسے میں عورتیں کا بھی انتظام، حضور جلسے فیضان خان نیازی کریں کہ لڑکا اور لڑکی کی پرورش کا طریقہ ایک ہو گیا ہے جو بندش۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں آج کے زمانے کے حساب سے بہت پورے طور پہ کنٹرول نیازی صاحب نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم سرے دست جو بنیادی چیزیں ہیں، ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے چھت سے پانی آ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ابھی ہم اس پوزیشن میں ہیں، بارش رک جائے، اس کے بعد چھت کو نئی سرے سے بنانا ہے، پھر سے کوپنگ کرنی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔
ابھی ہم جہاں پر بیٹھے ہیں بہت سی بیماریاں ہیں، میں تو سوشل میڈیا کی بیماری کہوں گا، انسٹاگرام بہت بڑی بیماری ہے، تو ہم اگر بیماریوں میں جائیں گے تو پوری رات گزر جائے گی اور اس کے علاج میں پوری رات گزر جائے گی۔ ابھی وقت جو سر دست ہمارے سامنے ہے، ان وقتوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار پائیں، کسی وکیل سے کانٹیکٹ کریں اور وکیل سے ان تمام لسٹ کو نکالیں، اور پھر شہر کے ذمہ دار ایسے ماں باپ تک اس خبر کو پہنچائیں۔ اگر وہ آپ کی مدد لیں تو آپ لڑکی کو سمجھانے میں تو آپ اس کی مدد کریں۔ بس اتنا ہی آپ سے کہنا تھا، تو اس لیے آپ اس ویڈیو کو کاپی کر کے ہر گروپ میں پہنچائیں تاکہ ہماری اور آپ کی کوششیں کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔